السلام علیکم۔ بے قابو عشق بائی حورن فاطمہ، قسط نمبر 2۔ اللہ جی معاف کر دیں، کار چوری کر کے آ رہی ہوں، لیکن سچی میں جیسے ہی میرا انٹرویو ہو جائے گا میں اس کی کار لٹا دوں گی۔ وہ خان زادہ انڈسٹریز کے سامنے کار روک کر اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی، پھر چادر سیٹ کرتی اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن سے آفس کا پتہ معلوم کر کے وہاں آئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا کار سے نیچے اترا اور موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا جلدی سے اندر کی جانب کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس قدر غصے اور جلدی میں تھا کہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کو بھی نہیں دیکھ پایا۔ اندھے پٹھے یہ کیا کیا؟ یزدان بس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے وہاں سے جا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور جوس کا گلاس سامنے سے آتی رمشا کے اوپر جا گرا۔ سوری بیٹا، معاف کر دے، غلطی سے ہو گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے سر جھکائے معافی مانگی اور نیچے جھک کر فرش پر سے گرا جوس اور ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے صاف کرنے لگا۔ اور یہ جو میرے شوز خراب کیے ہیں، یہ کون صاف کرے گا؟ رمشا نے جوس گرے سینڈل والا پاؤں اس کے سامنے کیا۔ میں ابھی کر دیتا ہوں صاف، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے نیچے کو جھکتے۔ کسی نے پیچھے سے انہیں کندھے سے تام کر کھڑا کیا تھا۔ آپ کو ان کے شوز صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے انکل، ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں نا، تو خود ہی صاف کر لیں گی۔ اریبہ جو کب سے رمشا کو اس بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ رہی تھی، یہی اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی اور وہ اٹھ کر اس بزرگ کے پاس گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ رمشا تقریباً غصے سے چلانے والے انداز میں چیخی۔ ہاں جانتی ہوں، تم ایک انتہا کی بدتمیز لڑکی ہو جسے بڑوں کی عزت کرنا بالکل بھی نہیں سکھایا گیا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ مجھے تمہاری زبان کھینچنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا، اور میرے جوتے تو یہ بڈھا ہی صاف کرے گا۔ اس نے اریبہ کو کہنے کے بعد غصے سے عتیق صاحب کو گھورا تھا، جو اس کے غصے سے گھورنے پر واپس سے اس کے جوتے صاف کرنے کے لیے نیچے کو جھکنے لگا تھا۔ لگتا ہے یہ گھر میں اپنے بوڑھے باپ کو بھی بڈھا بڈھا کہہ کر مخاطب کرتی ہے، اریبہ طنزیہ لہجے میں بولی اور عتیق صاحب کو پکڑ کر پاس پڑی چیئر پر بٹھایا۔ اگر ان انکل کی جگہ جوس کا گلاس تمہارے اپنے بابا کے ہاتھوں سے گرا ہوتا تو کیا تم ان سے بھی بدتمیزی کرتی؟ ان سے بھی اپنے جوتے صاف کرواتی؟ کم از کم ان کے عہدے کا نہ صحیح، ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ اس گھٹیا لڑکی کو یہاں پر کس نے بلایا ہے جو آ کر مجھے اپنا چیپ سا بھاشن دے رہی ہے؟ اپنی اتنی توہین پر اس نے پاس کھڑی یزدان کی ورکر سے پوچھا۔ میم، یہ یہاں یزدان سر کی سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے آئی ہے۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اوہ، تو سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے آئی ہیں یہ بہن جی؟ یہ بہن جی تو پکا فائر ہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں اسے کیسے جاب ملتی ہے۔ رمشا غصے سے کہتی یزدان کے آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ چلیں انکل، میں آپ کو آپ کی سیٹ پر چھوڑ کر آتی ہوں، اریبہ نے عتیق صاحب کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور انہیں ان کی سیٹ پر چھوڑتے ان کی ساتھ چل دی۔ لگتا ہے اس لڑکی کو جاب پیاری نہیں تھی جو اس لڑکی سے پنگا لے بیٹھی۔ یزدان سر کی کوئی جاننے والی ہی تھی جو ان کے آفس کے اندر بغیر اجازت کے چلی گئی ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے اسے دوسروں کی بھلائی کرنے کا کچھ زیادہ ہی بھوت سر پر سوار ہے، تو کیوں نہیں باہر سڑک پر موجود لوگوں کی بھلائی کرے؟ اسے تو یہ جاب ملنے سے رہی۔ اریبہ کو اپنے پیچھے سے کچھ لوگوں کی چہم گوئیاں سنائی دی تھیں، لیکن وہ انہیں اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر غصہ اور سنجیدگی سجائے آفس کے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے دل ہی دل میں اسے کھڑوس جیسے القابات سے نوازا تھا۔ مس نوشین، ان سب کو باری باری اندر بھیج دی جائیں، میں ان کے انٹرویوز لے لوں، پھر مجھے جلدی سے گھر کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے دروازے پر رک کر گھڑی کی طرف دیکھتے نوشین کو حکم دیا اور جلدی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رمشا، تم یہاں اندر واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ وہ جو اس کے آفس کے میں آتے ہی واش روم میں اپنا حلیہ درست کرنے گئی تھی، اپنے ہی دھیان میں باہر نکلی تھی، اور جب یزدان کی نظر اس پر پڑی تو اس نے حیرانگی سے پوچھا۔
मत पूछो यज़दान, पता नहीं तुमने कैसे कैसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला रखा है। वो इसके सामने मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। आखिर को रिब्बा से अपना बदला भी तो लेना था, इसलिए मिर्ची लगाना ज़रूरी समझा। वो तो तुम्हारी मामा के बारे में भी बहुत बुरा भला कह रही थी। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो बाहर सब लोगों के सामने मुझे जलील किया और जूस का गिलास भी पकड़कर मेरे ऊपर उछाला। अगर तुमने उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया तो वो तुम्हें भी हर जगह जलील करवा देगी, इसलिए उसे बगैर इंटरव्यू ही फाइट कर दो। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए बोली। मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो यजदान खानजादा की फैमिली में इतनी बड़ी बातें कर रही है, जिसने सबके सामने यजदान खानजादा की फ्रेंड की इंसल्ट की। तुम टेंशन ना लो और इधर बैठो, मैं देखता हूँ उसे। अपना काम हो जाए। पर वो होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए यजदान के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। यजदान ने बारी बारी सबके इंटरव्यूज़ लिए और नशीन को रीबा को अंदर भेजने को बोला। वो पास पड़ी फाइल पर कुछ देख रहा था जब उसमें से एक पेपर निकलकर बाहर नीचे फर्श पर गिरा और उसे उठाने को नीचे झुका। मे आई कम इन सर? रीबा ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। यस। उसने वैसे ही नीचे झुके झुके उसे अंदर आने की इजाज़त दी। ये सर मेज़ के नीचे झुके क्या कर रहे हैं? कहीं ये मेज़ के नीचे से तो इंटरव्यू नहीं ले रहे? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। रिमशा ने उसकी तरफ तंजिया मुस्कुराहट लिए देखा था, जबकि अरीबा ने भी उसे हकारत से देखा था। हाँ तो मिस आप, तुम कार चोर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यजदान ने आंखों में गुस्सा भरे उसकी तरफ देखा था और फिर उससे पूछा था। कंजूस मक्खी चूस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी उसी के अंदाज में बोली थी। वट यूर मीन, ज़ुबान संभाल के बात करो। तुम किसी ऐरे गैरे से नहीं, यजदान खानज़ादा से बात कर रही हो। अब की बार वो चेयर को पीछे घसीटते हुए उठकर खड़ा हुआ था। आप भी ज़ुबान संभाल कर बात करें। आप भी किसी ऐरी गैरी से नहीं, बल्कि अरीबा अजी अज़ीर से बात कर रहे हैं। वो अपनी चादर को सेट करते हुए बोली। तुम यहाँ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई हो ना? तुम्हारा क्या यकीन है जो कार चोरी कर सकती है वो कल को मेरा ऑफिस भी बेच खाए? इसलिए यू आर फायर, यू मे गो नाउ। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। मुझे भी आप जैसे कंजूस मक्खी चूस इंसान की सेक्रेटरी बनने का कोई शौक नहीं है। आपका क्या यकीन पूरा मंथ काम करवाने के बाद जब पे देने की बारी आए तो मुकर जाएं? जो इंसान एक मासूम लड़की को लिफ्ट नहीं दे सकता वो कल को पे भी क्या देगा? और हाँ, मेरा बस चले तो ऑफिस से पहले आपको ही बेच खाऊं। लेकिन सोचने वाली बात है, आप जैसे कंजूस इंसान को तो कोई फूटी कोड़ी भी नहीं देगा। जा रही हूँ मैं, और मेरी बद्दुआ है आपको कोई भी सेक्रेटरी ना मिले। जो भी मिले आपको बेच खाए। और आपके राइट साइड पर जो बदतमीज चूची बैठी हुई है, अल्लाह करे उसके दांत टूट जाए सारे के सारे। व्हाट इज़ दिस चूची? रिमशा ने यजदान से पूछा। आई डोंट नो। यजदान ने अपने कंधे झुकाए। इस लड़की की ज़ुबान तो इसकी हाइट से भी ज़्यादा लंबी है। रिमशा ने गुस्से से कहा। तुमसे तो मेरी हाइट ही ज़्यादा ही है। खुद को कभी शीशे में देखा है? ओ हाँ, शीशा दिखेगा भी कैसे? होनी बोनी को बोनी कुर्दी जो हो, वो भी कहाँ हिसाब रखने वाली थी, इसलिए सारे हिसाब बराबर कर डाले। ये कब से मेरी इंसल्ट कर रही है और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? रिमशा ने गुस्से से यजदान की तरफ देखते हुए कहा, जो चुपचाप सुन रहा था। वो जो कब से मुंह खोले इसकी चलती हुई ज़बान देख रहा था। रिमशा के बुलाने पर होश की दुनिया में वापस आया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यू आर फायर, यू मे गो नाउ। यजदान ने एक बार फिर से उसकी बाहर की जानिब इशारा करते हुए कहा। फायर लगे आपको और आपकी इस बोनी दोस्त को। जा रही हूँ। आया बड़ा यजदान कंजूस ज़्यादा। वो मुंह के जाविये बनाते आगे बढ़कर उसकी टेबल से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। और हाँ, मैं इंटरव्यू के बाद आपकी कार वापस करने ही वाली थी। अगर इस वक्त आपने मुझे लिफ्ट दे दी होती तो कार चोरी करने की नौबत ही ना आती। और पानी का गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखते हुए बोली। झूठी। उसकी बातें सुनता यजदान बोला। झूठा। वो भी फौरन से बोली। जाओ, अब की बार रिमशा तकरीबन चेखी थी। यू आर फायर। आप कहीं नहीं जा रहे। खुदा और माविया जो कब से दरवाजे पर खड़े
ان دونوں کا جھگڑا دیکھ رہے تھے۔ رمشا کے چلانے پر اور اسے وہاں سے بھیجنے پر فوراً سے بولی، میرا سونا بچہ یہاں؟ یزدان نے مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں بازو پھیلائے اس سے پوچھا۔ خدا فوراً سے بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے گی۔ رمشا اسے وہاں دیکھے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ہاں نا بھائی، آپ میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے، اس لیے مجھے خود یہاں آنا پڑا۔ وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی، اور میرے سونے بچے کو ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی جو خود یہاں چل کر آنا پڑا؟ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر اچھے سے جانتا تھا کہ ان دونوں کو کیا بات کرنی ہوگی، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ بھیا، اس چور نے میری ساری چاکلیٹس چوری کر کے کھا لی ہیں، اوپر سے مجھے اسنیکس بھی نہیں بنا کر دیے۔ اس نے یزدان کے سینے سے لگے ہی اسے معاویہ کی شکایات لگا ڈالی۔ ہاں ہاں بھیا، یہ مجھے کیسے چور بول سکتی ہے جبکہ خود اوپر سے لے کر نیچے تک چوری کیا ہوا سامان پہن رکھا ہے، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا ہے۔ میرے بھیا کے پیسوں سے ہی کپڑے آئے تھے، اس لیے چوری نہیں ہوئی۔ وہ معاویہ کو زبان چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں تو چاکلیٹس بھی تو بھیا کے پیسوں سے ہی آئی تھی، اور بھیا جتنے تمہارے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے ہیں، اس لیے میں نے بھی چاکلیٹس نہیں چوری کی۔ وہ بھی اسے زبان دکھاتے ہوئے بولا۔ یزدان مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہا تھا، جبکہ اریبہ منہ کھولے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیسے وہ تھوڑی دیر پہلے غصے میں اور سڑیل منہ لیے اس سے بات کر رہا تھا اور کیسے اب مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو غصہ اس کے چہرے پر موجود تھا وہ اب کہیں دور جا سویا تھا۔ بھیا زیادہ میرے ہیں، خدا نے معاویہ کو کھینچ کر یزدان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، میں 6 منٹ بڑا ہوں تو بھیا زیادہ میرے ہوئے۔ معاویہ نے بھی اسے بازو سے پکڑ کر یزدان سے دور کرتے ہوئے کہا، میرا ہے زیادہ۔ اب کی بار ہدا نے اس کی بال ہاتھوں میں جگڑتے ہوئے اس کے بازو پر کاٹ کر کہا۔ چڑیل! معاویہ نے پہلے اپنے بازو مسلے، پھر اس کے بال بھی ہاتھوں میں جگڑ لیے۔ بھیا مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہدا نے اس کے بال ہاتھوں میں جگڑے ہی یزدان کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے بھی درد ہو رہا ہے بھیا، میں بھی کوئی پتھر کا نہیں بنا۔ جب درد ہو رہا ہے تو چھوڑ دو ایک دوسرے کو، یزدان مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں بھیا، میں اسے گنجا کر کے ہی چھوڑوں گی، ہر وقت 6 منٹ بڑا ہونے کا روب جھاڑتا رہتا ہے۔ میں بھی تمہیں گنجی کر دوں گا، پھر سب لوگ تمہیں ہدا گنجی کہہ کر بلائیں گے، جنگلی کہیں گے۔ رمشا دل ہی دل میں غصے سے بڑبڑائی اور اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اب ہدا کے ہوتے ہوئے اس کی دال گلنے والی نہیں تھی۔ ہدا جو کہہ دیتی یزدان وہی کرتا تھا۔ گائز، بس بہت لڑ لیا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ان دونوں کے جھگڑے میں بھی ایک دوسرے کے لیے پیار ہی تھا۔ اریبہ نے بہت محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ اسے نٹ کھٹ سے وہ دونوں بہت اچھے لگے تھے۔ بھیا، آپ انہیں اپنی سیکرٹری کی جاب کے لیے ہائر کر لیں، وہ یزدان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی۔ ہو گیا میرا سونا، اور کچھ؟ یزدان نے ماتھے سے اس کے بال ہٹا کر وہاں بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور اس معاویہ کو بولیں ابھی اسی وقت مجھ سے سوری کرے۔ اس نے معاویہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، لیکن میں کیوں تمہیں سوری کہوں گا چڑیل؟ معاویہ نے منہ بسور کر کہا۔ معاویہ! یزدان نے اسے گھورا۔ اچھا سوری چڑیل، اس نے احسان کرنے والے انداز میں سوری کی۔ مس جورڈی، میرا مطلب ہے مس اریبہ، آپ کل سے جاب پر آ سکتی ہیں۔ ہدا کے گھورنے پر وہ نرم لہجے میں بولا۔ چلو بچوں گھر چلیں، مل کر کھانا بنا کر کھاتے ہیں۔ یزدان ان دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہدا کو دل میں دعائیں دیتی خود بھی وہاں سے چل